السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل اردو ہاؤس۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے اردو ہاؤس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کی پسندیدہ کہانی کی طرف۔ بارش اتنی تیز تھی کہ چند فٹ کے فاصلے سے بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اندھیرا مکمل طور پر چھایا ہوا تھا۔ بادلوں کی گرج سے دل دہل رہے تھے۔ بجلی بار بار چمک کر خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی جیسے لگتا تھا وہ آج سب کچھ بہا کر لے جائے گی۔ ایسی خطرناک صورتحال میں رابرٹ اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کی نئی نویلی بیوی کرسٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کی شادی کو ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے اور وہ دونوں ہنی مون منانے ہل اسٹیشن جا رہے تھے کہ راستے میں اس خطرناک بارش نے آن لیا۔ رابرٹ آنکھیں پھاڑے آہستہ رفتار کے ساتھ کار چلا رہا تھا۔ راستہ مکمل طور پر سنسان تھا۔ سڑک پر ان کی گاڑی کے علاوہ کوئی دوسری گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سڑک کے ایک جانب بلند و بالا پہاڑ تو دوسری جانب سینکڑوں فٹ گہری کھائی تھی۔ رابرٹ جانتا تھا کہ ذرا سی بے احتیاطی خطرناک حادثے کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا وہ بہت احتیاط کے ساتھ اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی بیوی کرسٹی کے چہرے پر بھی خوف کے آثار نمایاں تھے۔ ہل اسٹیشن پر ہنی مون منانے کا خیال کرسٹی نے ہی پیش کیا تھا اور اب کرسٹی اپنے آئیڈیا پر پچھتا رہی تھی۔ اور اب بھی بارش بہت تیز ہو گئی ہے، کرسٹی نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رابرٹ سے کہا۔ کرسٹی کی بات سن کر رابرٹ نے کرسٹی کی جانب دیکھا۔ کرسٹی کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ رابرٹ نے پیار سے کرسٹی کے کپ کپاتے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی۔ اچانک رابرٹ کو محسوس ہوا جیسے سڑک کے درمیان میں کوئی انسان کھڑا ہے جس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ رابرٹ نے پھرتی کے ساتھ بریک پر پیر کا دباؤ بڑھایا، مگر گیلی سڑک پر کار تیزی کے ساتھ اس آدمی سے ٹکرا گئی اور وہ سفید لباس پہنا ہوا آدمی دور سڑک پر جا گرا۔ رابرٹ کے ایمرجنسی بریک لگانے کی وجہ سے کار گیلی سڑک پر گھومتی ہوئی ریلنگ کے بالکل قریب پہنچ کر رک گئی۔ کرسٹی کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور وہ پوری جان سے کانپنے لگی۔ رابرٹ نے جلدی سے کار کا دروازہ کھولا اور چھتری تان کر کار سے باہر نکلا۔ کیا ہوا رابرٹ؟ چھتری کھولتے ہوئے رابرٹ سے کرسٹی نے پوچھا۔ وہ ہماری گاڑی سے کوئی ٹکرا گیا ہے، شاید وہ زخمی ہو گیا ہے، رابرٹ بوکھلا کر بولا اور تیز قدموں سے سڑک پر آگے کی جانب بڑھ گیا اور سڑک کے دونوں اطراف دیکھنے لگا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی، ہوا بھی سائیں سائیں چل رہی تھی۔ ہوا کے ساتھ بارش نے رابرٹ کو کافی گیلا کر دیا تھا، حالانکہ رابرٹ نے چھتری تان رکھی تھی۔ رابرٹ گیلی سڑک پر کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا، مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ آخر وہ سفید لباس والا کہاں گیا جو میرے کار سے ٹکرایا تھا؟ رابرٹ نے سوچا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کہیں وہ سفید لباس والا میرے دماغ کا وہم تو نہیں؟ رابرٹ نے پھر سوچا اور دھیرے قدموں کے ساتھ واپس اپنی کار کی جانب آیا اور کار میں بیٹھ کر اپنے گیلے ہاتھ اور منہ صاف کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ کرسٹی نے رابرٹ کے کار میں بیٹھنے کے بعد پوچھا۔ کچھ نہیں، باہر سڑک پر تو کوئی بھی نہیں ہے، رابرٹ نے کرسٹی کی بات کا جواب دیا۔ پھر وہ شخص کہاں گیا جو کار سے ٹکرایا تھا؟ کرسٹی نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، رابرٹ نے جواب دیا۔ فکر مندی کی گہری شکنیں رابرٹ کے ماتھے پر نمایاں تھی۔ رابرٹ نے کار سٹارٹ کی اور دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ بارش بہت تیز ہو چکی ہے، شاید ہم اپنا سفر جاری نہ رکھ سکیں، رابرٹ نے بڑبڑاتے ہوئے کرسٹی سے کہا۔ تو پھر؟ کرسٹی نے پوچھا۔ ہمیں رات شاید یہیں کہیں بسر کرنی پڑے گی، رابرٹ نے احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں؟ مگر یہاں تو مکمل ویرانہ ہے، کرسٹی پریشان ہو کر بولی۔ دیکھتے ہیں، شاید آگے کوئی سرائے یا چھوٹا موٹا ہوٹل مل جائے، رابرٹ نے جواب دیا تو کرسٹی سڑک کے کنارے دیکھنے لگی۔ وہ دیکھو رابرٹ، وہ بورڈ۔ کرسٹی نے رابرٹ کی توجہ ایک بورڈ کی جانب دلائی جس پر ہوٹل کا نشان بنا ہوا تھا۔ رابرٹ نے بورڈ کے قریب کار روکی اور بورڈ پڑھنے لگا۔ ریڈ ورلڈ سرائے، رابرٹ نے بورڈ پڑھا۔ کیسا عجیب نام ہے، ریڈ ورلڈ سرائے۔ ہمیں نام سے کیا لینا ہے، بس رات بسر کرنی ہے، کرسٹی بولی تو رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کار اس سمت بڑھا دی جہاں پر سرائے تک جانے کے لیے بورڈ پر تیر کے نشان سے اشارہ کیا گیا تھا۔ کچے راستے پر کچھ ہی دور سفر کرنے کے بعد ان کی کار ایک پرانی طرز کی عمارت کے سامنے پہنچ گئی۔ اس عمارت پر بھی ریڈ ورلڈ سرائے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ کیسی عجیب عمارت ہے، کرسٹی سرائے کی عمارت دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ ہاں، سرائے سے زیادہ تو بھوت بنگلہ معلوم ہو رہی ہے، رابرٹ بھی عمارت کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ مجبوری ہے، آج رات ہمیں اسی سرائے میں بسر کرنی پڑے گی۔ اتنا کہہ کر رابرٹ نے کار کا دروازہ کھولا اور چھتری تان کر کار سے نیچے اتر گیا۔ اس کے ساتھ کرسٹی بھی چھتری کھولتی ہوئی کار سے نیچے اتر گئی۔ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے سرائے کی جانب بڑھنے لگے۔ سرائے کے اطراف میں بڑے بڑے صنوبر کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک درخت کے اوپر سفید لباس میں خوفناک شکل کی ایک مخلوق بیٹھی تھی۔ رابرٹ اور کرسٹی کو سرائے کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ مخلوق مسکرانے لگی۔ اس مخلوق کی مسکراہٹ بہت بھیانک تھی۔ رابرٹ اور کرسٹی سرائے کے اندر داخل
ہوا تو انہوں نے اپنی چھتریاں بند کی اور پانی ٹپکاتی چھتریوں کو دروازے کے پاس رکھ کر سرائے میں داخل ہو گئے۔ اندر سے سرائے کافی بہتر حالت میں تھی۔ وہ دونوں قدم اٹھاتے ہوئے کاؤنٹر تک پہنچے۔ کاؤنٹر پر ایک بوڑھا آدمی اپنا سر کاؤنٹر پر رکھے سو رہا تھا۔ رابرٹ نے کاؤنٹر پر جا کر بڑے میاں کو اٹھایا۔ آواز سن کر بڑے میاں نے اپنی گردن اونچی کی اور آنکھوں کے پپوٹے اٹھا کر رابرٹ اور کرسٹی کی جانب دیکھا تو رابرٹ اور کرسٹی خوف زدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ بڑے میاں کی آنکھیں نہیں تھیں بلکہ آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے تھے۔ رابرٹ اور کرسٹی خوف زدہ نظروں سے بڑے میاں کو گھور رہے تھے۔ ان کی زبان بند ہو گئی تھی۔ وہ دونوں انتہائی خوف زدہ لگ رہے تھے۔ بڑے میاں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھا اور آنکھیں مسلنے لگے۔ کیا بات ہے؟ بڑے میاں نے آنکھیں مسلنے کے بعد رابرٹ اور کرسٹی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رابرٹ اور کرسٹی انتہائی حیرانگی سے بڑے میاں کو گھور رہے تھے۔ آپ کی آنکھیں؟ رابرٹ نے بڑے میاں کی آنکھوں کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ کیا ہوا میری آنکھوں کو؟ بڑے میاں نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی بائیں آنکھ باہر نکالی اور آنکھ کو ہتھیلی پر رکھ کے دیکھنے لگے۔ کرسٹی یہ دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی۔ یہ پتھر کی آنکھ ہے۔ میری یہ آنکھ ایک حادثے میں ضائع ہو گئی تھی، جب سے میں پتھر کی آنکھ استعمال کر رہا ہوں۔ میری دائیں آنکھ صحیح ہے۔ بڑے میاں نے اپنی آنکھ دوبارہ لگاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن ابھی تو آپ کی دونوں آنکھیں نہیں تھیں، رابرٹ ہکلایا۔ بڑے میاں نے اپنے پوپلے منہ سے ایک کہکا لگایا۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ بھلا آنکھوں کے بغیر بھی کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کرسٹی بہت خوف زدہ تھی۔ اسے یہ سرائے آسیب زدہ لگ رہی تھی۔ رابرٹ کو بھی یہ سرائے پسند نہیں آئی تھی، مگر مجبوری تھی۔ انہیں ہر حالت میں آج کی رات اسی سرائے میں بسر کرنی تھی۔ ہمیں ایک کمرہ چاہیے، رابرٹ نے اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ مل جائے گا کمرہ، اس موسم میں سرائے خالی ہی رہتی ہے۔ بڑے میاں بڑبڑائے اور ایک بڑا سا رجسٹر رابرٹ کے سامنے رکھ دیا۔ نام پتہ لکھ دو، بڑے میاں رابرٹ کو قلم دیتے ہوئے بولے۔ رابرٹ نے رجسٹر کھولا اور اپنا نام پتہ لکھنے لگا۔ اسی وقت ایک بڑی سی سیاہی مکڑی چھت سے سیدھی رابرٹ کے ہاتھ پر گری۔ رابرٹ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ بوکھلا کر اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کاؤنٹر سے پیچھے ہٹ گیا۔ رابرٹ کے ہاتھ جھٹکنے کی وجہ سے مکڑی اس کے ہاتھ پر سے گر گئی اور کاؤنٹر پر رینگنے لگی۔ کرسٹی بھی اتنی بڑی مکڑی دیکھ کر شدید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ذلیل کمینی، تجھے بہت جلدی ہے، بڑے میاں غصے سے چیخے اور رجسٹر اٹھا کر مکڑی پر دے مارا۔ رجسٹر کی ضرب سے مکڑی کے ٹکڑے ہو گئے اور کاؤنٹر پر اس کا سیاہی مائل سرخ خون پھیل گیا۔ بڑے میاں نے مکڑی کو مارنے کے بعد اس کی لاش اپنی انگلیوں کی مدد سے اٹھائی اور رابرٹ کے چہرے کے سامنے کی۔ اتنی بڑی مکڑی دیکھ کر رابرٹ بھی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ بڑے میاں نے مکڑی کی لاش کو ڈسٹ بن میں پھینکا اور ایک پرانا کپڑا نکال کر کاؤنٹر پر سے مکڑی کا خون صاف کیا۔ یہاں مکڑیاں کافی ہیں، دراصل قریب میں جنگل ہے، اس لیے کیڑے مکوڑے سرائے میں آ جاتے ہیں، بڑے میاں نے کہا۔ پھر بڑے میاں نے ایک غیر مانوس سی آواز نکالی۔ بڑے میاں کی آواز سن کر کاؤنٹر کے پیچھے بنے کمرے سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور بڑے میاں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان دونوں کو اوپر والے کمرے میں پہنچا دو، بڑے میاں نے کاؤنٹر کے دراز سے چابی نکال کر لڑکی کو دیتے ہوئے کہا تو لڑکی نے بڑے میاں سے چابی لی۔ پھر وہ کاؤنٹر سے باہر آئی اور اس نے رابرٹ اور کرسٹی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ رابرٹ اور کرسٹی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ لکڑی کا زینہ چلتے ہوئے رابرٹ اور کرسٹی کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ لکڑی کا زینہ ان کے ہر قدم کے ساتھ چر چر کی آواز نکال رہا تھا۔ سناٹے میں زینہ کی چر چر کی آواز بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ دوسری منزل پر پہنچ کر لڑکی نے ایک کمرے کے دروازے کے ہول میں چابی لگائی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ رابرٹ اور کرسٹی بھی اس لڑکی کی تقلید کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ رابرٹ اور کرسٹی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی دروازے پر ایک انسانی شکل نمودار ہوئی جس کے چہرے پر تبسم تھا۔ اس انسانی شکل کے بڑے بڑے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ انسانی شکل دروازے میں رہی، پھر غائب ہو گئی۔ اندر کمرے میں داخل ہو کر رابرٹ اور کرسٹی نے کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، استعمال کی تمام چیزیں کمرے میں موجود تھیں۔ جہازی سائز کے بیڈ پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور اس سفید چادر پر سرخ رنگ سے ایک انسانی شکل بنی ہوئی تھی۔ کیسی عجیب چادر ہے، کیا تم یہ چادر بدل سکتی ہو؟ رابرٹ مسحری کے پاس آتے ہوئے بولا۔ ابھی اسٹاک میں کوئی چادر نہیں ہے، رات اسی چادر کے ساتھ بسر کرنا پڑے گی، لڑکی نے جواب دیا۔ پھر کمرے کی چابی کرسٹی کے حوالے کی اور اس کی جانب جھکی اور آہستہ سے کہنے لگی، رات کو ذرا دھیان سے سونا۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کرسٹی پریشانی کے عالم میں رابرٹ کے قریب آئی۔ رابرٹ، مجھے یہ جگہ پراسرار لگ رہی ہے، کرسٹی بولی۔ لگ تو مجھے بھی رہی ہے مگر مجبوری ہے، آج رات ہمیں ہر حالت میں یہیں بسر کرنی پڑے گی، رابرٹ نے جواب دیا۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ رات کو ذرا دھیان سے سونا۔ کرسٹی نے لڑکی کی بات رابرٹ کے کان میں ڈالی۔ ہنی مون پر سوتا کون کمبخت ہے؟ رابرٹ کی آواز خمار آلود ہو گئی تو کرسٹی شرما گئی۔ رابرٹ نے آگے بڑھ کر کرسٹی کو پکڑ لیا تو کرسٹی نے رابرٹ کو زور
का धक्का दिया तो रॉबर्ट पीठ के बल मसहरी पर गिर पड़ा। क्रिस्टी ने एक कहका लगाया मगर उसका कहका उसके हलक ही में दबकर रह गया, क्योंकि रॉबर्ट के मसहरी पर गिरने से हल्की सी चीख की आवाज कमरे में गूंजी थी, जैसे कि रॉबर्ट के गिरने से किसी को तकलीफ हुई हो। मगर ये आवाज रॉबर्ट की नहीं थी। रॉबर्ट बौखलाकर मसहरी से उठा और क्रिस्टी के बराबर आकर खड़ा हो गया। ये कैसी आवाज थी? क्रिस्टी ने बौखलाकर पूछा। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे मसहरी चीखी हो, रॉबर्ट बोला और फिर हिम्मत करके मसहरी की जानिब बढ़ा और मसहरी को हाथ से दबाकर देखने लगा। मसहरी से अब कोई आवाजें बुलंद नहीं निकली। शायद ये हमारा वहम था, हम पर यहाँ के माहौल का असर हो रहा है। रॉबर्ट बड़बड़ाया। तुम फ्रेश हो जाओ। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट ने क्रिस्टी से कहा तो क्रिस्टी सर हिलाते हुए बाथरूम की जानिब बढ़ गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि क्रिस्टी की आंख खुल गई। उसे बेचैनी हो रही थी। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। क्रिस्टी को अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने अपना मुंह पर से चादर हटाई और कमरे में नजर दौड़ाई तो वो खौफ से लरज उठी। कमरे में चारों तरफ लंबा सा ढीला ढूला सफेद लिबास पहने कई लोग घूम रहे थे। क्रिस्टी को आंखें खोलते देखकर वो सब क्रिस्टी की जानिब मुतवज्जे हुए। उफ, उनके चेहरे बेहद भयानक थे। उनके दांत बाहर थे और उनके हाथों के नाखून बहुत बड़े बड़े थे। क्रिस्टी को आंखें खोलता देखकर वो सब क्रिस्टी के करीब आने लगे। एक अनजानी मखलूक को अपने कमरे में देखकर क्रिस्टी की गुगी बंद हो गई। वो चीखना चाहती थी मगर उसकी आवाज उसके हलक में घुटकर रह गई। उन लोगों में से एक भयानक शक्ल वाला आदमी आगे बढ़ा और क्रिस्टी के करीब आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपना बड़े बड़े नाखूनों वाला हाथ आगे बढ़ाया और क्रिस्टी का गला दबाने की कोशिश की। जैसे ही उसके हाथ क्रिस्टी के गले तक पहुंचे, क्रिस्टी के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। उसी वक्त शीरी के मुंह से भी एक चीख निकली और फिर वो मुसलसल चीखने लगी। क्या हुआ? इमाद बुरी तरह बौखला गया। उसने अपने हाथ में पकड़े रिमोट से टीवी बंद किया और हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट रोशन कर दी। लाइट रोशन होने के बाद शाजिया और इमाद ने देखा कि शीरी खौफजदा अंदाज में चीख रही है और उसका चेहरा खौफ के मारे सफेद पड़ गया। मना किया था मैंने कि हॉरर मूवी मत देखें, मगर मेरी कौन सुनता है, इमाद बोला। मेरा ख्याल है भाभी फिल्म देखकर डर गई हैं। इमाद थोड़ी देर बाद फिर बोला। क्या हुआ भाभी? शाजिया ने शीरी का बाजू हिलाया। वो खिड़की में, शीरी खौफजदा लहजे में बोली। क्या हुआ खिड़की में? शाजिया ने पूछा। उस खिड़की में सफेद लिबास में एक भूत खड़ा था, शीरी ने कपकपाते लहजे में बताया। भूत? शीरी की बात सुनकर शाजिया और इमाद के मुंह से एक साथ निकला। फिर दोनों लपक कर खिड़की की तरफ पहुंचे और खिड़की से बाहर झांकने लगे। यहाँ तो कोई भी नहीं है। इमाद और शाजिया खिड़की से बाहर झांकते हुए कहने लगे। मैंने खुद देखा, वो सफेद लिबास में था और मुझे डरा रहा था। शीरी बहुत खौफजदा थी। शीरी की बात सुनकर इमाद और शाजिया एक बार फिर खिड़की से बाहर झांकने लगे। यहाँ तो कोई भी नहीं है भाभी, इमाद बोला। वो इसी खिड़की में था, वो हवा में उड़ रहा था, मैंने खुद देखा है। शीरी बदस्तूर खौफजदा थी। भाभी की बात सुनकर इमाद ने खिड़की से अपना धड़ बाहर निकाला और देखने लगा। उसी वक्त किसी ने शीरी के कंधे पर हाथ रखा। शीरी ने गुस्से से उस हाथ को अपने कंधे से झटक दिया, मगर वो हाथ फिर शीरी के कंधे पर आकर टिक गया। तो शीरी ने गुस्से से पीछे मुड़कर हाथ रखने वाले को देखा तो पीछे देखते ही शीरी खौफ से लरज उठी। उसके मुंह से एक बार फिर भयानक चीख निकल गई, क्योंकि शीरी के कंधे पर हाथ रखने वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो सफेद चादर ओढ़े एक भूत था। भूत ने शीरी को अपनी जानिब मुतवज्जे पाया तो एक भयानक कहका लगाया। भूत के कहके के साथ शीरी के मुंह से बड़ी भयानक किस्म की चीखें निकली। इमाद और शाजिया ने शीरी की चीखें सुनी तो खिड़की छोड़कर पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों भी खौफ से लरज उठे, क्योंकि शीरी के पीछे सफेद लिबास में एक भूत खड़ा था। इमाद ने फटी फटी नजरों से भूत को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने एक लंबी छलांग लगाई और भूत तक पहुंचा, फिर भूत के ऊपर पड़ी चादर खींच ली। फरहाद, ये आप थे? शीरी के मुंह से बेसाख्ता निकला। भूत की चादर उतरी तो उसके अंदर से इमाद और शाजिया के बड़े भाई और शीरी के शोहरे नामदार फरहाद बरामद हुए। हॉरर मूवीज देख देख कर तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। भला दुनिया में भूत प्रेत रूह बदरू या चुड़ैल वगैरह भी होते हैं? फरहाद मसहरी पर बैठते हुए बोला। भाई आप बहुत गंदे हैं, शाजिया के मुंह से निकला। फरहाद, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, अगर मेरी जान निकल जाती तो? शीरी अपने हवासों पर काबू पाते हुए बोली। शीरी को फरहाद से कोई नहीं छीन सकता, ये मोहब्बत की अमर कहानी है। फरहाद शोख लहजे में बोला तो शीरी ने फरहाद को जोर से तकिया दे मारा और मसहरी से उतर कर पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। जाइए मनाइए, नाराज हो गई हैं भाभी, इमाद शोख लहजे में बोला। नाराज बीवी को मनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं, फरहाद बोला और तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गया। फरहाद फ्रेश होकर बाथरूम से निकला तो कमरे में कोई नहीं था। फरहाद ने अपने बाल बनाए और कमरे में रखे गुलदान से एक सुर्ख गुलाब निकाला और किचन की जानिब चला। उसे अभी अपनी रूठी बीवी को भी मनाना था। फरहाद किचन में पहुंचा तो शीरी वहाँ नहीं थी। फरहाद ने किचन की खिड़की से बाहर लॉन में देखा, शीरी लॉन में बैठी थी। फरहाद किचन से निकलकर लॉन की जानिब बढ़ा। नाराजगी में तुम अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लगती हो, फरहाद शीरी के करीब होता हुआ बोला। शीरी ने अपना रुख बदल लिया। मान भी जाओ
ہو جانے فرحاد، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ فرحاد نے گلاب کا پھول شیریں کے بالوں میں لگاتے ہوئے بڑی لگاوٹ سے کہا۔ آپ کے مذاق سے اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ شیریں تلخ لہجے میں بولی۔ شیریں فرحاد سے ایک بار جدا ہو چکی ہے، اب اس جنم میں قدرت شیریں فرحاد کو خوشگوار زندگی گزارنے کا پورا موقع دے گی۔ فرحاد کا لہجہ رومانٹک تھا۔ آپ سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا، دیکھیے میرا دل کیسے زور زور سے دھڑک رہا ہے، شیریں اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ جانے فرحاد، میں تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہارر موویز ضرور دیکھو، مگر یہ بھوت پریت روح بدرو وغیرہ پر یقین مت کرو، ایسی کسی مخلوق کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ فرحاد بولا۔ نہیں، بھوت وغیرہ ہوتے ہیں، شیریں مستحکم لہجے میں بولی۔ نہیں، ایسی کسی خرافات کا کوئی وجود نہیں، فرحاد اٹل لہجے میں بولا۔ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں، شیریں لڑائی کے انداز میں بولی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی، کس بات پر تم دونوں بحث کر رہے ہو؟ فرحاد کو اپنے پیچھے سے دادا جان کی آواز آئی تو وہ دونوں چونک اٹھے۔ السلام علیکم دادا جان۔ فرحاد اور شیریں نے دادا جان کو ایک ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ دادا جان نے سلام کا جواب دینے کے بعد دعا دی۔ تم دونوں کس بات پر بحث کر رہے تھے؟ تھوڑی دیر بعد دادا جان نے دونوں سے پوچھا۔ دادا جان آپ بتائیے، یہ جن بھوت روح بدرو ہوتی ہیں نا؟ شیریں نے لاڈ سے دادا جان سے پوچھا۔ دادا جان میرا خیال ہے ایسی خرافات کا کوئی وجود نہیں، فرحاد نے بھی فوراً کہا۔ بھائی جن کا وجود قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے، دادا جان بولے۔ جن کا وجود تو ہے، میں بھوت پریت روح بدرو وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، فرحاد نے جواب دیا۔ میں تم دونوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا تھا، اس سے تم دونوں اندازہ لگا سکتے ہو کہ بھوت وغیرہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ دادا جان لان میں بچھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے تو فرحاد اور شیریں بھی ان کے دائیں بائیں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کا ہے، جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی۔ میں برٹش انڈین آرمی میں تھا، دادا جان خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولے۔ میں برما میں محاذ جنگ پر تھا 3 سال۔ میں پورے 3 سال گھر سے دور محاذ جنگ پر رہا۔ اس وقت آج کل کی طرح رابطے کے ذرائع زیادہ نہیں تھے، بس ٹیلی گرام یا خط ہی رابطے کا ذریعہ تھے، اور وہ ذرائع بھی جنگ کی وجہ سے اکثر منقطع ہو جاتے تھے۔ دادا جان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، شاید وہ اپنے ذہن میں واقعات تازہ کر رہے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور تمام جوانوں کو واپسی کا حکم ملا تو ہم سب خوش ہو گئے کہ اب ہم اپنے گھر جائیں گے اور گھر والوں سے ملیں گے۔ 3 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے، ہم لوگ گھر والوں کی آواز کو بھی ترس گئے تھے، لہٰذا جنگ بند ہونے کی ہم سب کو بہت خوشی تھی۔ ہر جوان خوشی سے نہال ہو رہا تھا، میں بھی بے حد خوش تھا۔ اکثر جوانوں نے گھر والوں کو خط لکھ کر اپنے آنے کی اطلاع دی، مگر میں نے سوچا کہ اچانک گھر پہنچ کر سب کو سرپرائز دوں گا۔ میرے اس طرح اچانک پہنچنے پر سب لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، شاید اماں تو کچھ دیر کے لیے خدا کا شکر بھی ادا کرنا بھول جائیں، اور ابا جان تو دوڑ کر مجھے گلے سے لگا لیں گے۔ اور زبیدہ تمہاری دادی جان؟ دادا جان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، ان کی آنکھیں بھیگ گئیں، شاید انہیں اپنے گھر والے یاد آنے لگے۔ شیریں نے ہاتھ بڑھا کر اپنے دوپٹے سے دادا جان کے آنسو صاف کیے اور گلاس میں پانی بھر کر دادا جان کو دیا۔ دادا جان نے تشکر بھری نظروں سے شیریں کی جانب دیکھا اور پانی کا گلاس لے لیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے گلاس کا سارا پانی پی لیا۔ سب کو سرپرائز دینے کے چکر میں نے گھر اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی اور اچانک پہنچنے کی ٹھان لی۔ جب میں ٹرین سے اپنے گاؤں کے قریبی اسٹیشن پر اترا تو آدھی رات بیت چکی تھی۔ اس چھوٹے سے اسٹیشن پر اترنے والا میں واحد آدمی تھا، وہ اسٹیشن عموماً ویران ہی رہتا تھا۔ اسٹیشن پر ٹرین کو جھنڈی دکھانے والا ریلوے کا ملازم بھی ٹرین کے روانہ ہوتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اسٹیشن سے ہمارا گاؤں کوئی 5-6 کوس کے فاصلے پر تھا۔ یہ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، مگر برسات کے موسم میں اور اندھیری رات میں جبکہ گاؤں جانے والے راستے میں جنگل بھی آتا ہو، یہ فاصلہ کافی لگ رہا تھا۔ میں کچھ دیر اسٹیشن پر کھڑا رہا کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آخرکار خدا کا نام لے کر میں نے اپنا فوجی ٹرنک اٹھایا اور فوجیوں کی طرح لیفٹ رائٹ کرتا ہوا اسٹیشن سے باہر آیا۔ اسٹیشن کے باہر کچی پگڈنڈی جو میرے گاؤں تک جاتی تھی، اس پگڈنڈی پر کوئی سواری نہ تھی، بلکہ کچی پگڈنڈی بھی مشکل ہی سے نظر آ رہی تھی۔ شاید دن میں بارش ہوئی تھی، اس لیے جگہ جگہ چھوٹے موٹے گڑھوں میں پانی بھرا ہوا تھا۔ آسمان پر بھی بادل چھائے ہوئے تھے، ان بادلوں میں سے کبھی کبھی چاند اپنا چہرہ نکال کر زمین پر اپنی چاندنی بکھیرتا تو راستہ نظر آنے لگتا، ورنہ گھپ اندھیرا چھا جاتا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنا سامان ہاتھ میں پکڑ کر فوجیوں کی طرح چلنے لگا۔ میرے پاس روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا، لہٰذا جب چاند اپنا منہ بادلوں سے باہر نکالتا تو مجھے راستہ نظر آنے لگتا اور میں تیز تیز قدموں سے فاصلہ طے کرنے لگتا، اور جب چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا تو میں اندازے سے آہستہ رفتار کے ساتھ چلنے لگتا۔ ابھی میں کچھ ہی دور چلا تھا کہ اچانک مجھے خوفناک آواز سنائی دی، ایسا لگا جیسے کوئی ڈھول بجا رہا ہو یا شاید کوئی اپنے چوڑے سینے کو پیٹ رہا ہو۔ اندھیرے میں اور جنگل کے بھیانک سناٹے میں یہ آواز بہت خوفناک لگ رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس جنگل کے متعلق ہمارے گاؤں میں عجیب عجیب داستانیں مشہور تھیں، لہٰذا میرا گھبرانا فطری
نقلی عمل تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے چاروں اطراف دیکھ رہا تھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اسی وقت چاند نے بھی اپنا منہ بادلوں میں چھپا لیا اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ ایسے اندھیرے میں وہ آوازیں بہت بھیانک لگ رہی تھیں۔ اچانک میری نظر سامنے کی جانب اٹھی تو میں خوف سے لرز اٹھا۔ میرے سامنے دو انگارے فضاؤں میں اڑتے چلے آ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے دو جلتے ہوئے کوئلے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہوئے میری جانب بڑھ رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ لوہے کا ٹرنک میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے ان دو انگاروں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ میرے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ میں خوف کے مارے لرزنے لگا۔ اسی وقت چاند نے بادلوں کے پردے سے جھانکا تو جنگل میں چاند کی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ چاند کی اس ہلکی روشنی میں نے دیکھا کہ مجھ سے 10-12 فٹ کے فاصلے پر ایک بہت بڑا ریچھ کھڑا ہے جو بار بار اپنے لمبے ہاتھ اپنے سینے پر مار رہا ہے۔ وہ بھیانک آواز ریچھ کے سینے پر ہاتھ مارنے کی تھی اور وہ دو سرخ انگارے اس ریچھ کی بڑی بڑی خونخوار آنکھیں تھیں جن سے وہ ریچھ مجھے گھور رہا تھا۔ اپنے سامنے اتنے بڑے ریچھ کو دیکھ کر میری گھگی بند ہو گئی اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ ریچھ مجھے گھورتا ہوا میری جانب بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی موت یقین نظر آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر بھاگ جانا چاہتا تھا مگر میری ٹانگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میں اپنی جگہ پر کھڑا کانپتا رہا۔ ریچھ لمحہ بلمحہ میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ریچھ مجھ پر حملہ کرتا، اچانک سفید دھوتی اور کرتے میں ملبوس ایک شخص میرے اور ریچھ کے درمیان آ گیا۔ وہ شخص کہاں سے آیا یہ میں نہیں دیکھ سکا مگر اس شخص کو دیکھتے ہی وہ ریچھ گھبرا گیا اور چیختا ہوا جنگل کی جانب بھاگ نکلا۔ ریچھ کے بھاگنے کے بعد وہ شخص میری جانب مڑا تو میں نے دیکھا وہ فضل بابا تھے، ہمارے بہت پرانے نوکر۔ انہیں نوکر تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ ہمارے گھر کے ایک فرد تھے۔ مجھے انہوں نے ہی پالا تھا۔ بچپن میں میرا زیادہ وقت فضل بابا کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ ارے فضل بابا آپ اور یہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ منا آنے سے پہلے خبر کر دیتے تو گھر سے کوئی اسٹیشن آ جاتا، فضل بابا نے مجھ سے کہا۔ وہ سب کو اچانک خوشی دینے کے چکر میں یہ حماقت کر بیٹھا کہ گھر اطلاع نہیں دی، میں نے شرمندہ لہجے میں جواب دیا۔ مگر آپ اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جواب دینے کے بعد میں نے فضل بابا سے پوچھا۔ بس ہمارا دل گھبرا رہا تھا اس لیے ادھر آ گئے، اور اچھا ہی ہوا نا ورنہ وہ بھیانک ریچھ نہ جانے کیا کر دیتا، فضل بابا نے کہا اور زمین پر گرا میرا لوہے کا بھاری ٹرنک ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ لیا۔ ارے فضل بابا یہ مجھے دے دیجئے۔ میں نے فضل بابا سے ٹرنک لینے کی کوشش کی۔ نہ منا، تم تھک کر آئے ہو اور ہم بھی ابھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے کہ اس ٹرنک کا وزن نہ اٹھا سکیں، فضل بابا نے جواب دیا اور ٹرنک سر پر رکھ کر گاؤں کی جانب چلنے لگے۔ فضل بابا کے چلتے ہی میں نے بھی قدم بڑھائے اور فضل بابا کے ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے میں نے فضل بابا کو غور سے دیکھا، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ حالانکہ جب میں محاذ جنگ پر جا رہا تھا تو فضل بابا کافی صحت مند تھے مگر اب ان 3 سالوں میں فضل بابا کی صحت بالکل تباہ ہو چکی تھی اور وہ بہت دبلے پتلے نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ اور پیر کسی سوکھی لکڑی کی مانند لگ رہے تھے مگر اس کے باوجود فضل بابا اپنے سر پر بھاری ٹرنک رکھے تیز تیز قدموں سے فاصلہ طے کر رہے تھے۔ مجھے ان کا ساتھ دینے میں کافی دقت ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے فضل بابا سے کہا، بابا تھوڑا دھیرے چلیے، اذان ہونے سے پہلے گاؤں پہنچنا ہے، بس اذان تک کی مہلت ہے۔ فضل بابا نے کہا، مہلت؟ کس چیز کی مہلت؟ اور ہمیں اذان سے پہلے کیوں گاؤں پہنچنا ہے؟ کیا فجر کی اذان کے بعد گاؤں میں داخلہ منع ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ گاؤں پہنچ کر تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، فضل بابا نے جواب دیا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ مجبوراً میں بھی تیز چلنے لگا۔ چلتے چلتے ہم لوگ گاؤں کے قبرستان تک پہنچ گئے۔ 3 سال پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا تو قبرستان بہت مختصر سا تھا مگر اب قبرستان کا رقبہ کافی بڑا ہو گیا تھا۔ پگڈنڈی کے دونوں اطراف قبریں ہی قبریں تھیں۔ قبرستان تو بہت بڑا ہو گیا ہے، ہر طرف قبریں ہی قبریں بن گئی ہیں۔ میں نے قبرستان کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے فضل بابا سے پوچھا، پچھلے سال ہیضے کی وبا پھیل گئی تھی، گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے، قبرستان بھرتے گئے اور گاؤں خالی ہوتے گئے۔ فضل بابا سرد آہ بھرتے ہوئے بولے۔ میں نے ہنکارا بھرا اور چاند کی ہلکی روشنی میں قبرستان پر ایک نظر دوڑائی۔ ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا، کبھی کبھی کسی جھینگر کی آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی محسوس ہوتی۔ ایسے پرخوف ماحول میں ہم قبرستان کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ چلتے چلتے اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا پیر پکڑ لیا ہو۔ میں نے زور لگا کر اپنا پیر چھڑانا چاہا مگر پکڑنے والے کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی، میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ میں نے نیچے کی جانب دیکھا کہ میرا پیر کس چیز میں اٹکا ہے تو میں خوف سے لرز اٹھا۔ ایک قبر کے سرہانے کفن میں لپٹی ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کا چہرہ مجھے آج تک یاد ہے۔ اس کا چہرہ مکمل سفید تھا، اس کے کفن اور اس کے چہرے کا رنگ ایک جیسا تھا، مکمل سفید۔ اس کے لمبے لمبے ناخن تھے اور اس کے دان بہت بڑے بڑے اور اس کے منہ سے باہر تھے۔ اس لڑکی نے میرا دایاں پیر اپنے مضبوط ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سن کر فضل بابا جو آگے چل رہے تھے رک گئے اور انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور اس چڑیل لڑکی کو دیکھ کر فضل بابا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے لوہے کا ٹرنک زمین پر رکھا اور زمین پر سے چند کنکریاں اٹھائیں اور اس لڑکی کو مارتے ہوئے کہنے لگے،
हमरा मुन्ना है ये, इसकी जानिब देखना भी नहीं। फजल बाबा की मारी कंकरियां जब उस चुड़ैल नुमा लड़की को लगी तो वो चीखती हुई अपनी कब्र में उतर गई। मैं खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। फजल बाबा ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे बढ़ने में मदद दी। उस लड़की को एक लड़के ने धोखा दिया था और इसे जान से मार दिया था। बस जब से ये हर जवान लड़के की दुश्मन बन गई है। चलते चलते फजल बाबा ने बताया और मेरा हाथ पकड़कर चलने लगे। फजल बाबा का हाथ एकदम ठंडा था। उनका हाथ इतना ठंडा था कि मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। फजल बाबा, आपका हाथ इतना ठंडा क्यों है? मैंने फजल बाबा से अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा। मौसम ठंडा है ना मुन्ना, फजल बाबा ने जवाब दिया। मैं इतना खौफजदा था कि उनसे ये भी ना पूछ सका कि मौसम अगर ठंडा है तो मेरे हाथ क्यों ठंडे नहीं हो रहे। चलो मुन्ना जल्दी चलो, अजान होने वाली है, फजल बाबा ने कहा और तेज तेज कदम उठाने लगे। उनका साथ देने के लिए मुझे तकरीबन दौड़ना पड़ रहा था। अजान की क्या बात है फजल बाबा? मैंने फूली हुई सांसों के साथ फजल बाबा से पूछा। ये तुम्हें गाँव पहुँचकर मालूम हो जाएगा, फजल बाबा तेज कदम उठाते हुए बोले तो मैं खामोश हो गया। जब हम गाँव में दाखिल हुए तो गाँव की मस्जिद से फजर की अजान की आवाज बुलंद हुई। अजान की आवाज के साथ ही फजल बाबा बुरे तरीके से घबरा गए। ये लो मुन्ना, अपना सामान पकड़ो, हमें देर हो रही है। घर के सामने पहुंचते ही फजल बाबा ने अपने सर से ट्रंक उजलत में उतारा और घबराए हुए अंदाज में बोले, फजल बाबा अंदर तो चलिए ना। मैंने ट्रंक फजल बाबा से लेते हुए कहा, नहीं मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर फजल बाबा तकरीबन दौड़ते हुए मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैं ट्रंक संभाले घर में दाखिल हुआ तो अम्मा जान और अब्बा जान मुझे देखकर हैरान रह गए। अब्बा जान तो फौरन मुझसे लिपट गए और अम्मा जान मेरी नजर उतारने लगी। शोर सुनकर मेरे बहन भाई भी सोते में से उठकर आ गए और सब मुझसे लिपट लिपट कर प्यार करने लगे। बेटा आने से पहले इत्तला तो दे देते, कोई स्टेशन आ जाता तुम्हें लेने। इतनी रात को अकेला आना ठीक नहीं है। अम्मा जान को फिक्र लायक हो गई। अकेला? अकेला कहाँ अम्मा, फजल बाबा थे ना मेरे साथ। वो स्टेशन से लेकर घर तक मेरे साथ ही आए थे, मगर घर के अंदर वो नहीं आए, उन्हें शायद कोई जरूरी काम था। मैंने तफसील से बताया। फजल फजल आया था तुम्हें स्टेशन लेने? अब्बा जान और अम्मा जान परेशान हो गए, जबकि बाकी लोगों के चेहरे पर भी खौफ के असर नुमाया हो गए। हाँ, फजल बाबा ही आए थे मुझे लेने, वरना इतने सालों में गांव का रास्ता इतना बदल गया था कि अगर फजल बाबा न होते तो मैं रास्ता भटक जाता। वो कब्रिस्तान में तो उफ। मैंने उस चुड़ैल नुमा लड़की का बताया तो सब खौफजदा हो गए और अम्मा जान फौरन दुरूद शरीफ पढ़कर मुझ पर फूंकने लगी। अब्बा जान भी परेशान नजर आ रहे थे। क्या हुआ अम्मा, क्या बात है? मैंने सबको खौफजदा देखा तो हैरत से पूछा। पिछले साल गाँव में हैजे की वबा फैल गई थी, उस वबा ने फजल की जान ले ली। मैंने अपने हाथों से फजल को कब्र में उतारा था। अब्बा ने तफसील बताई तो मैं हैरान रह गया। फिर मुझे फजल बाबा का हैरान कुन रवैया याद आया। उनका अजान से पहले गाँव पहुँचने का इसरार अब मेरी समझ में आ रहा था। अब मेरी समझ में आया कि फजल बाबा के हाथ इतने सख्त क्यों थे। ये सब याद करके मुझे झुरझुरी आ गई। रज्जो, बावर्ची खाने में जो आबे जमजम रखा है वो जल्दी से ले आ। अम्मा जान ने मेरी छोटी बहन रजिया से कहा तो वो दौड़ती हुई गई और थोड़ी देर में एक शीशी ले आई जिसमें आबे जमजम था। अम्मा ने आबे जमजम रजिया के हाथ से लिया और शीशी में से आबे जमजम निकालकर मेरे सर पर छिड़कने लगी। फिर बाकी बचा हुआ आबे जमजम मुझे पीने को कहा। अम्मा जान, अब्बा जान, फिक्र की कोई बात नहीं है। फजल बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो मेरी हिफाजत के लिए दूसरी दुनिया से भी आ गए, मैंने हंसते हुए कहा और आबे जमजम एक ही सांस में पी लिया। दादा जान यहाँ तक कहकर खामोश हो गए। उनकी आंखें भीग गईं। शीरीं अपनी जगह से उठी और दादा जान के करीब आई और उनके बहते आंसू अपने दुपट्टे से साफ किए और उन्हें सहारा देकर उनके कमरे की जानिब ले जाने लगी। फरहाद भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं वो दूसरी दुनिया से भी हमारी खबर गिरी रखते हैं। चलते चलते दाता जान बोले तो फरहाद सर हिलाने लगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।